میں بھی شروع میں زمانہ جدید کے کچھ لوگوں کی طرح وجود جنات کو مذاق سمجھتی تھی، کیونکہ 21ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں یہ سب بکواس لگتا ہے۔ مگر ایک واقعے نے میری اس سوچ کو بدل دیا اور میں جنات کی موجودگی کی قائل ہو گئی۔ لیکن میری سہیلی شکیلہ نے جو کہانی مجھے سنائی اور مجھے رازدار بنا کر بعد میں اس نے انم سے مجھے بھی ملوایا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جنات ایک حقیقت ہیں۔ شکیلہ کی کہانی کچھ یوں ہے۔ شکیلہ کا گاؤں گلاب نگر سبزہ زار سے گھرا بہت خوبصورت گاؤں ہے، بلکہ اگر میں گاؤں کی بجائے شہر کا نام دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ اس گاؤں میں ایک گھر ندیم کا تھا، جس میں وہ اپنی رفیق حیات انم کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ انم باپردہ خاتون تھی۔ وہ حسن میں یکتا، شرافت میں مثالی تھی۔ شہر کی جو بھی عورت اسے ایک بار ملاقات کرتی تو اس کے اخلاق کی تعریف کیے بغیر نہ رہتی۔ انم کی گہری اور پکی سہیلی شکیلہ تھی، جس سے انم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دل کے راز اور وہ باتیں جو دوسروں سے شیئر کرنے سے کتراتی تھی بآسانی کر لیتی۔ انم کی شخصیت دوسروں سے منفرد تھی۔ انم کے گھر جب بھی شکیلہ جاتی تو ہر دفعہ حیران ہوئے بغیر نہ رہتی، کیونکہ انم کے گھر میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی رہتی جو دماغ کو فرحت بخشتی۔ کئی مرتبہ شکیلہ نے انم سے خوشبو کی انفرادیت کی وجہ جاننا چاہی، مگر وہ حقیقت پر پردہ رکھتی اور ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ شکیلہ کو انم کے فریج سے بے موسم کے پھل ملتے، جن کا جواب بھی وہ کبھی تلاش نہ کر پائی۔ ایک دن جب وہ انم کے گھر آئی تو تقریباً حواس باختہ ہو کر اچھل پڑی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ انم کے روبرو ایک بہت ہی زہریلا اور ڈراؤنا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ انم بھی اس سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آس پاس سے بے خبر دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں، لیکن جب شکیلہ نے بغور دیکھا تو انم کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ آہستہ انداز میں بول رہی تھی۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ کو دیکھ کر سہمی ہوئی بیٹھی ہو اور محض اس ڈر سے کہ کہیں سانپ کاٹ نہ لے حرکت نہ کر رہی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی شکیلہ نے ایک ڈنڈا جو کہ پاس ہی پڑا تھا اٹھایا اور اس سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر انم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس عمل سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ تعمیل حکم کی خاطر شکیلہ نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا پھینک دیا۔ اب سانپ اپنی حیت بدلنی شروع کر دی اور کچھ ہی پل کے بعد وہ انسانی روپ میں تھا۔ یہ کوئی 30 سال کا جوان تھا، جس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شکیلہ کے منہ سے ایک عجیب آواز برآمد ہوئی تو انم نے بروقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ شکیلہ کی آواز سنتے ہی سانپ اب غائب ہو گیا تھا۔ شکیلہ کی سوالیہ نظروں کا مفہوم انم سمجھ چکی تھی۔ اب سوائے اسے اپنا ہمراز بنانے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اب تک اس راز کو چھپائے رکھا، مگر اب جب کہ اس پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی، کوئی ایسا جواز نہ تھا جو اسے روکے رکھتا کہ وہ اسے صورتحال سمجھائے۔ اس نے بتانا شروع کیا، دیکھو شکیلہ، یہ ایک راز ہے، اور ایسا راز جو میں تم پر کسی صورت افشا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک دوست ہونے کے ناطے اس کو اپنے دل میں دفن رکھو گی۔ تو ٹھیک ہے، آج مجھے اپنے شوہر ندیم سے بات کر لینے دو، پھر سب بتا دوں گی، کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا ہے، اس لیے مجھے کل تک کا وقت دو۔ ٹھیک ہے، شکیلہ نے کہا، اور پھر وہ وسوسوں اور طرح طرح کے خیالوں میں گری گھر آ گئی۔ رات اس کے جیسے کانٹوں پر سو کر گزاری ہو۔ ساری رات اس کا ذہن اس ناقابل فراموش واقعے پر اٹکا رہا۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی اصلیت جاننے کے لیے انم کے گھر گئی، مگر دروازے پر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کان لگا دیے۔ اندر انم اور ندیم کسی بات پر بحث کر رہے تھے، کیونکہ انداز گفتگو ایسا ہی تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گفتگو کل کے راز کے بارے میں تھی۔ انم سے ندیم مخاطب تھا، دیکھو انم، اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ، ورنہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، جس کا سامنا کرنے کے لیے نہ تم میں ہمت ہوگی اور نہ ہی مجھ میں۔ اس لیے یہ بچگانہ ضد چھوڑ دو۔ وہ جان لیں گے کہ ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے اور کیا گزر سکتی ہے، جبکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم دونوں کس طرح چھپ چھپا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہماری جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بہتر ہمراز ثابت ہو سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شاید کہ وہ مزید بات کرتے، مگر آہٹ نے انہیں متوجہ کیا۔ اب وہ دونوں چپ ہو گئے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ندیم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شاید وہ اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ انم نے بتانا شروع کیا، شکیلہ، ندیم اصل میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہے اور میں ایک انسان ہوں۔ انم کی بات سن کر مجھے کوئی خاص تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے سن چکی تھی۔ انم نے پھر بتانا شروع کیا،
میں پاگل لڑکی تھی، میرا مشغلہ فقط بانسری بجانا تھا۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے ہر ایک میری نادانی سے فائدہ اٹھاتا۔ عورتیں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور بدلے میں ایک آدھ روٹی مل جاتی۔ لڑکے بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، ہر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی کیونکہ میں جو عقل سے آ رہی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے بقول میں ان کی عزت خراب کرنے کا موجب تھی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر تشدد کیا گیا اور مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا۔ میں گاؤں کے باہر آموں کے باغ میں جا بیٹھی۔ بھوک پیاس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، ہمت جواب دے گئی، نقاہت سے میں بے حال ہو گئی۔ اس وقت میری خبر گیری صرف اللہ کی ذات کرتی تھی۔ ہوش حواس سے بیگانہ پڑی رہی، لیکن بانسری بجانے کا میرا عمل نہ رکا۔ دوسرے روز میں گرتی پڑتی اٹھی اور آموں کے باغ سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگی، اور پھر میں اس طرح ویرانے میں جا پہنچی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا۔ ویسے جنات کون سا نظر آتے ہیں، وہ تو ایک طرح کی ہوا ہوتے ہیں۔ بس ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے والی تھی، پھر آہستہ آہستہ رات نے بھی اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب روشنیاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ جنات کے مکان تھے۔ جس درخت کے نیچے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس پر ایک جن بیٹھا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ کچھ دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی میں کسی ایسے ساز کی تلاش میں تھا جسے سن کر سب مبہوت رہ جائیں۔ اس نے جب مجھے بانسری بجاتے سنا تو اس کی تلاش مجھ پر ختم ہو گئی۔ اسے میرا بانسری بجانا بہت پسند آیا۔ وہ درخت سے اترا اور چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے وجود سے بے خبر تھی کہ پھر اچانک مجھے اپنے قریب دلکش محسور کن خوشبو محسوس ہوئی، جسے سونگھتے ہی میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ ہوش میں آئی تو جنوں کی یہ دنیا بھی مجھے اپنی ہی دنیا کی طرح لگی۔ میں نے یہاں بھی اپنا مشغلہ نہ چھوڑا۔ بانسری میرے ہاتھ میں تھی، میں نے منہ سے لگایا اور ساز بکھیرنا شروع کر دیا۔ آج اس جن کی بیٹی کی شادی تھی اور مجھ سے کیا کام لیا جا رہا تھا۔ میں تمام حالات اور واقعات سے بے نیاز تھی، بس اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ شادی میں شریک سبھی مہمانوں کو میری بانسری کی آواز پسند آئی۔ سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے میرے اوپر سونے کے سکوں کی برسات کی، لیکن یہ سب میرے لیے بے قیمت تھے۔ میں نے ان کی طرف خاص توجہ نہ دی، اپنی دھن میں مگن رہی۔ بارات میں شریک ایک جن میری سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ان سب سے بے رغبتی برت رہی تھی۔ میری اداسی اس کو بھا گئی۔ شادی کے بعد وہ مجھے ایک جگہ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھایا اور پیار کا اظہار کرنے لگا۔ میں بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ اسے میرا انداز گفتگو مشکوک کر گیا اور مجھے لے کر جنوں کے ایک بڑے عامل کے پاس گیا۔ تو عامل نے میرے پاگل پن کا انکشاف کیا، تو اس رحم دل جن نے عامل سے درخواست کی کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ چنانچہ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو چکی تب مجھے خبر ہوئی کہ میں انسانوں کے درمیان نہیں ہوں بلکہ جنوں کی دنیا میں ہوں، اور ایک رحم دل جن نے میرا علاج کرایا ہے، اور مجھ دکھیاری پر رحم کھاتے ہوئے جس نے علاج کرایا ہے وہ ندیم ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور میری ذات کا علم اسے یا علاج کرنے والے عامل جن کو تھا۔ اس نے میرا علاج تو کروا دیا، لیکن میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ میں ایک جن کے ساتھ ہوں۔ چند اور جنات کو بھی محسوس ہو گیا کہ ایک انسان ہم میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے اس دنیا سے باہر نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر ایک رات جب میں اکیلی تھی، 5 جن آئے۔ ندیم اس جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا۔ میں خوفزدہ تھی، ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ ادھر ندیم کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور گڑ گڑاتے ہوئے اس نے ان سب سے التجا کی کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر ان جنات نے مجھے کچھ نہ کہا اور ندیم کی بات مان کر وہ واپس چلے گئے۔ وہ مجھے وہاں سے پھر ایک جگہ لے گیا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی۔ البتہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ندیم سے کہا، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا پلیز، انسانی دنیا میں مجھے چھوڑ دو۔ ندیم میری کیفیت سمجھ گیا۔ اس نے اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی مدد کرے گا اور ہم دونوں کی شادی کروائے گا، مگر اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے سیدھا بڑے سردار کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر سردار بہت برہم ہوا کہ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ آگے نسل کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اور پھر سردار جن نے ندیم کے باپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، ندیم مجھ کو چھوڑ دے، مگر ندیم نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سر عام سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں اس لڑکی انم سے ہی شادی کروں گا۔ ندیم کی بات سن کر سب میں اشتعال پھیل گیا اور پھر ہم دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت سخت اور کڑی سزائیں دینا شروع کر دیں۔
ندیم کی محبت پاکیزہ اور حقیقی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، لاکھ جتن کے بعد وہ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ ایک رات وہ جن جو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بانسری بجانے کے لیے اپنے گھر لے گیا تھا، وہ اس جگہ آن پہنچا۔ اس نے ہم کو جیل سے فرار کروا کر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی اس دنیا سے بہت دور نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں علیہ صبح وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب سردار کو علم ہوا تو اس نے ہمیں بہت تلاش کروایا مگر ہم اس دنیا میں چلے آئے۔ وہ رحم دل جن جس نے ہمیں جیل سے فرار کرایا تھا، اس نے عامل جن سے التجا کر کے ہمارے ارد گرد ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور ندیم جنات کی نظر سے پوشیدہ ہیں، مگر ابھی بھی وہ ہماری کھوج میں ہیں۔ میں خداوند سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ندیم کو پکڑ کر لے جائیں گے، اور تم نے جس سانپ کو دیکھا ہے یہ وہی رحم دل جن ہے جس نے ہمیں جیل میں بھجوایا تھا۔ یہ اکثر ہم سے ملنے آتا رہتا ہے اور حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یا پھر جو قسمت میں ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید اس طرح کی سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل ادب شناسی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔